صلو علیہ۔ یقیناً انسان کی ایک ایک سانس جیسے جیسے اس سے جدا ہو رہی ہے وہ جو ہے موت کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ روز اس کا ایک دن اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ اس کی جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیات، اس کی زندگی جو بخشی ہے، اس کے اندر سے جو ہے ایک ایک دن جو ہے کم ہو رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم آگے بڑھا تو منزل کی طرف آدمی زمین پہ چلتا ہے، اور ایک ایک دن جو ہے گزرتا ہے تو وہ خبر کی طرف جایا کرتا ہے۔ تو انسان جس وقت پیدا ہوا، جس وقت اس نے جب پیدا ہوا، اس کے عزیز و اقارب نے جو ہے اس کے کان میں اذان دی تو اسی وقت اعلان ہو گیا کہ دیکھ اذان ہو چکی ہے، اب نماز باقی ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جنازہ باقی ہے۔ تو انسان غفلت کے پردوں میں پڑا ہوا ہے، انسان غفلت کی جو ہے چادر اوڑھا ہوا ہے کہ اس غفلت کی چادر سے ہٹ کر اللہ وحدہ کی عبادت، ریاضت، وہ اللہ کی طرف رجوع اللہ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بارہا انسان کو جو ہے اس کے اندر احساس دلانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ جس طرح آدمی سوتا ہے وہ بھی ایک موت کا حصہ ہے، جو سوتا ہے وہ بھی ایک موت ہے۔ جو سویا ہوا آدمی کو جو ہے آپ کو گہری نیند میں ہے، اس کے پاس جا کر کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہی نہیں، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو ایک قسم کی جو ہے موت کا حصہ، جو موت جیسی ہے ویسی نیند بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم موت کو دن میں 70 مرتبہ یاد کرو، 70 مرتبہ موت کو یاد کرو۔ تو موت ہے کیا؟ موت جو ہے انسان کو اللہ سے ملاقات کراتی ہے۔ انتقال کے معنی منتقل کے ہے، منتقل ہونا کہاں؟ رب کی طرف۔ آدمی ماں کے پیٹ میں جو ہے تولد ہونے سے پہلے جو نطفہ جو ماں کے پیٹ میں تھا، اس سے پہلے کہاں تھا، اس سے پہلے کہاں تھا، ان منازل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آنے والی زندگی سے غافل ہیں، ہم جانتے نہیں کہ وہاں کیا کیا مرنے کے بعد ہے، خبر کی زندگی کیا ہے، برزخ سے ہم جو آئے خبر کی زندگی کیا ہے، اس کے بعد محشر کی زندگی کیا ہے، اس کے بعد جہنم و دوزخ کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں کے کیا کیا معاملات ہیں، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اللہ کی طرف آج زندگی، کھانا پینا رہنا سونا تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن مومن پابند ہے۔ جس طرح ایک ملازم اب اس کے اوپر ایک آفیسر ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، اسی طرح جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایک اللہ اس کو جو ہے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہر عمل کا حساب رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ہر عمل کا حساب رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ موت ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ لیکن جو پیدا ہوا ہے تو یہ اعلان ہو گیا کہ وہ ایک دن مرنا ہے، لیکن مرنے سے پہلے، اس خبر میں جانے سے پہلے، اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ کس چیز کی تیاری کرنا ہے؟ ارے تم یہاں ایک دنیاوی ایگزام ہوتا ہے، 10ویں جماعت کے ایگزام لکھنے کے لیے، 10ویں جماعت میں پاس ہونے کے لیے بچہ وہ 12 سال پڑھتا ہے، 12 سال پڑھنے کے بعد وہ 10ویں جماعت کا امتحان لکھتا ہے، اور وہ امتحان لکھنے کے بعد وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ 12 سال ایک 10ویں جماعت کے امتحان کے لیے، بتاؤ وہ امتحان دینے والا اس کی خواہشات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے، آگے تعلیم لینا چاہتا ہے، جس کو تعلیم لینا چاہتا ہے وہ کسی بڑے پوسٹ پہ جانا چاہتا ہے، بڑی ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کے
منصوبے ہوتے ہیں، جو بھی اس کے فارمولے ہوتے ہیں، جو بھی اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اس میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بتاؤ کیا سب کے سب کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں، سب کے سب کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ جو اچھا پڑھا، جو اچھی محنت کرا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک 10ویں جماعت کے لیے 12 سال بچہ محنت کرتا ہے، ارے وہ حقیقی جنت جہاں اللہ کے پاس جہاں پل صراط کا راستہ ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر کامیاب ہونے کے لیے بندے کو 12 سال کی محنت نہیں، 10 سال کی محنت نہیں، 20 سال کی نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا امتحان ہے؟ دیکھو، زبان کھلی تو یہ غور کریں، زبان کھولنے سے پہلے، الفاظ ادا کرنے سے پہلے، کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میری زبان کی الفاظ سے کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، میں اللہ ضرور کر رہا ہوں، رسول اللہ پہ درود پڑھ رہا ہوں، کسی کو دل آزاری تو نہیں کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، کسی کو برا تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس پر غور کرنا ہے، اور اس کی نظر کہیں ادھر کہیں ادھر غیر چیزوں پہ تو نہیں پڑ رہی ہے۔ نظر کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، اپنے قدموں کی حفاظت کرے، اپنے معاملات کی حفاظت کرے، تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، کبھی وہ اللہ کے پاس قابل قبول اس کا عمل ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نورانی صحابہ کا جرمٹ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کہ تم میں سے مفلس کون ہے، تم میں سے غریب کون ہے، تم میں سے کون غریب ہے، تمہیں مفلس کون کہلاتا ہے، تم میں غریب کون کہلاتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان میرے آقا، ہم میں سے غریب، ہم میں سے مفلس، ہم میں سے تنگدست وہ ہیں جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، وہ ہم میں غریب کہلاتا ہے، مفلس کہلاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، وہاں پر سب کچھ ہوگا، اس کے پاس جو وہاں ضرورت ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ جب وہ بندہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو پہاڑ کی مانند نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کی مانند نیکیاں ہوں گی، تو اپنی نیکیوں کو دیکھ کر وہ رش کرے گا کہ اے اللہ، میرے اتنے نیکیاں ہیں، اتنے نیکیاں ہیں۔ جب وہ نیکیوں کا پہاڑ کی مانند نیکیوں کو دیکھ کر وہ رش کرے گا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ کے پاس جب حساب و کتاب ہوگا، رب کی بارگاہ میں اس کی نیکیوں کو پیش کیا جائے گا، تو پہاڑ کی مانند جب حساب ہو رہا ہے، ایک کے بعد دیگر فوراً نیکیوں کا حساب ہو گیا، برائی کا، بدی کا، جو گناہ کیا تھا اس کا جب معاملہ شروع ہوا، تو وہ گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہونے لگے، ایک نیکی ختم، دو نیکی ختم، نیکیاں ختم ہوتے 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 اتنے نیکیاں ختم ہو گئے کہ وہ جو پہاڑ کی مانند تھے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور گناہوں کی جو معاملے ہیں وہ اور بڑے ہوئے ہیں۔ جب گناہوں کی باری آئی تو وہ تمام نیکیاں جن جن لوگوں کے تعلق سے، جس کا مال ہڑپا تھا، جن کے مال کو کھا گیا تھا، جن کی وہ برائی کیا تھا، جن پہ الزام لگایا تھا، جن کی بدی کیا تھا، جن کے تعلق سے غیبت کیا تھا، جن کے تعلق سے چغلی کیا تھا، جن پر الزامات لگایا تھا، جن پر اس نے جو کچھ اعمال کیا، وہ تمام کے تمام ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے گا، اس بندے کے سر ڈال دیا جائے گا جس کے پاس پہاڑ کی مانند نیکیاں تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب حساب ہوا تو پورے کے پورے نیکیاں ختم، اور ان تمام کے گناہیں اس کے سر آ جائیں گے۔ وہ میدان محشر کا سب سے بڑا مفلس ہوگا، سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے پاس یہ تمام گناہیں آ جائیں گے۔ بتاؤ، اللہ کے نبی نے کہا میدان محشر کا مفلس وہ ہے جس کے پاس سب کچھ تھا اور وہ اس کے پاس گناہیں آ گئے۔ تو آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت
رب سے ملنے کا ایک پل ہے، رب سے ملاقات کا ایک پل ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہ رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو رب سے ملاقات کوئی پہلے کرتا ہے، کوئی بعد میں کرتا ہے۔ سید المرسلین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے قریب بلا کر کچھ کان میں کہا تو حضرت سیدۃ نساء العالمین رونے لگی۔ تو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ بھی وہیں پہ تھی، تو حضرت فاطمہ کو جو ہے جیسے ہی رونے لگی تو اللہ کے نبی فوراً پھر سے کچھ کان میں کہا تو آپ کے چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ آئی۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ سے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ نے کہا کہ اے فاطمہ، اللہ کے نبی نے تم سے ایسا کیا کہا؟ تو کہا وہ راز ہے، نہیں مجھے بتاؤ۔ تو اصرار پہ اصرار کرنے لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ جو ہے ام المومنین بی بی عائشہ سے جو ہے آقا میرے بابا جان نے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، میں عنقریب اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، عنقریب اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ، سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی، تم مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو مجھے خوشی ہوئی تو میں نے مسکراہا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موت انبیاء علیہ السلام کو بھی چھوئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت جو کہا گیا ہے، موت کا مزہ ہے، ذائقہ ہے۔ یہ ذائقہ کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد زندگی کا شروعات ہے۔ لیکن ہم اس زندگی میں جو رہے ہیں، اس لباس، یہ جو بدن ہے، یہ جو جسم ہے، آپ دیکھیے یہ کیا ہے؟ بولے ہاتھ پہ کیا ہے؟ انگلی پہ کیا ہے؟ ناخن، سر، ہر پورا جسم ہے۔ لیکن جسم کے اعضاؤں کے نام ہیں۔ جب اس کے اندر سے ایک جو کنیکشن ہے، جو روح ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو خالی کی خالی جو ہے باڈی رہ جاتی ہے۔ جب جو ہے میت کسی کے گھر میں ہو تو کہتے ہیں کہ کب اٹھا رہے ہو، کب جنازہ کی نماز ہے، کب ملا رہے ہو۔ اب جو ہے کسی نام سے نہیں بلایا جاتا، عبداللہ کہہ کے بلایا نہیں جاتا، عبد الرحمن کہہ کے بلایا نہیں جاتا، بولے میت کو کب اٹھا رہے ہو۔ تو میت جب تک اس کے اندر روح تھی تو وہ جو ہے عبد الرحمن تھا، عبداللہ تھا۔ جب روح نکل گئی تو وہ ڈیڈ باڈی، وہ خالی جو ہے جسم کی طرح، ایک اترا ہوا جسم جس طرح ہوتا ہے اس طرح اس کا حال ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی ہاتھ پہ کہے گا، نہ نام سے پکارے گا، بلکہ اس کو جو ہے ایک میت کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو جب تک اس کے اندر جو روح ہے، وہ روح کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں وہ روح جو ہے محمد رسول اللہ کا نور ہے۔ اس نور کی جب تک کیفیت اندر ہوگی، آپ کی زبان چلے گی، آپ کا دماغ چلے گا، آپ کے خون کی روانی چلے گی، آپ کی نظر چلے گی، آپ کی بصیرت چلے گی، آپ کی بصارت چلے گی، آپ بات کریں گے، آواز سنیں گے، ہر ایک کریں گے۔ ان تمام کا دار و مدار روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے جو ہے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور میرے نور سے ساری کائنات بنائی۔ آپ کو بتاؤں کہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، روح نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح نے اپنے جسم کے اندر صحبت اختیار کی، تو جسم چاہتا ہے کہ میرے اندر سے مت جا، جسم چیخ کے روح سے کہتا ہے کہ میرے اندر سے مت جا، میرے اندر سے مت جا۔ لیکن جب روح نکلتی ہے تو جو ہے پیروں کی طرف سے اس کی جو ہے پیر ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں، پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہو کر نکلتی ہے۔ آخری ہچکی جو ہوتی ہے، آخری جو کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والوں نے کہا نہ بلڈنگ مانگ، نہ خزانہ مانگ، نہ کچھ مانگنا ہے تو آخری وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نکلے۔ آخری وقت کلمے پہ جو موت آ جائے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، تو روح محمد، نور محمد جب نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پیر مارتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جب آخری وقت جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، ہمیشہ دعائیں کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جب روح نکلتی ہے تو اس طرح
جیسے کسی کانٹے دار درخت پر کوئی اگر ململ کا کپڑا ڈال دیں اور اس کپڑے کو کھینچیں تو کیسا نکلتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تار ہو جاتا ہے، وہ تار ہو کے نکلتا ہے، ثابت نہیں نکلتا۔ ہاں جب روح نکلتی ہے تو سارا کا سارا جو ہے جسم ایسی تکلیف سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ روح نکلتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسرائیل آئے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ جبرائیل امین آئے، تمام جلیل القدر ملائکہ کو لے کر آقا کریم سے بارگاہ میں آئے، تو اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے حضرت جبرائیل یا رسول اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی روح کو جو ہے لانے کے لیے کہا ہے اور اسرائیل آئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسرائیل جسے موسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت اسرائیل نے تماچا رسید کیا تھا کیونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی تھے، تو اللہ نے جو ہے پھر دوبارہ بھیجا، کیونکہ ملائکہ غلام ہوا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ تو حضرت اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ نے چاہتا ہے کہ آپ کی روح کو لانے کے لیے، آپ کو بلانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے فرمائے کہ اے جبرائیل کس طرح؟ بولے یا رسول اللہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، آپ کو ویسی جو ہے آپ کی روح نکالی جائے گی۔ کہا اے جبرائیل میں اپنی روح کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے پردہ کرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت گناہگار ہوگی، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ میں جو ہے اس وقت تک میں جو ہے تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا جب تک کہ اللہ سے وعدہ نہ لے لوں۔ تو اللہ نے جو ہے جبرائیل کو کہا میرا محبوب جو چاہتا ہے وہ قبول کیا جائے گا، کہو۔ تو محمد عربی نے کہا اے اللہ میری روح جس طرح آرام سے نکالی جا رہی ہے، غیر محسوس طریقے سے میری روح کو نکالا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے غلاموں کی بھی روح اس طرح نکالا جائے، میرے غلاموں کی روح بھی اس طرح نکالا جائے۔ تو اللہ نے جو ہے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل کہہ دو محمد عربی سے، جو محمد کا دیوانہ ہوگا، جو محمد پہ قربان ہوگا، جو محمد عربی پر جو ہے درود السلام پڑھے گا، ان سے محبت کرے گا، اس کی روح بھی جو ہے ایسے ہی نکالیں گے جیسے محمد عربی کی روح نکالی جاتی ہے۔ یہ ہے عشق رسول میں جو ہوتا ہے، محبت رسول میں جو ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ وہ جو ہے وہ بہت بڑا کامیاب ترین انسان ہے جو محبت رسول کو لے کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موت 70 مرتبہ یاد کرو، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے سیٹھ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، میرے نوکر کو مرنا ہے۔ مرشد سمجھ رہا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، میرے مرید کو مرنا ہے۔ پیسے والا سمجھ رہا ہے کہ جو غریب کو مرنا ہے۔ بڑا لیڈر سمجھ رہا ہے کہ کارکن کو مرنا ہے۔ ہر کوئی بڑا چھوٹے کو مرنا سمجھ رہا ہے، ہمیشہ یہی رہنا سمجھ رہا ہے۔ کوئی طاقت پہ غرور کر رہا ہے، کوئی دولت پہ غرور کر رہا ہے، کوئی اپنے منصب پہ غرور کر رہا ہے۔ لیکن موت وہ ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو چھوئی ہے، لیکن کامیاب وہ ہیں جو اس زمین سے محبت رسول کو لے جائے، اس دنیا سے محبت رسول کو لے کر جائے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، کسی نے مجھ سے کہا کہ جو ہے بڑے ہاسپٹل کے باہر جو کرونا کے اندر مریض پڑا ہوا بستر پہ ہیں، محلے کے دلال، محلے کے جو ہے چندی قسم کے جو ہے لوگ جا کر وہ گھر والوں سے پرسا دے رہے ہیں، ارے کیا ہوا، مزاج پرسی کر رہے ہیں۔ بولے کیا ہوا؟ بولے سیریس ہے، ڈاکٹرز کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بھرو، 20 لاکھ بھرو، 25 لاکھ بھرو، 50 لاکھ بھرو۔ بولے پیسے نہیں ہیں، کیا کرنا کیا نہیں؟ ارے آپ کیا کرنا کیا نہیں؟ بولے گھر ہے نا آپ کا، گھر بیچ دو، میں بکا دے تم۔ دلال بول رہا گھر بیچ دو تمہارا، میرے پاس گراہک ریڈی ہے۔ انہیں مر رہا ہے اور یہ دلال جو ہے اس کے جو ہے باپ سے، بھائی سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کا ریٹ میرے پاس موجود ہے، تمہاری زمین کا ریٹ میرے پاس موجود ہے۔ کہ دواخانوں کے آس پاس دلال لوگ پھر رہے ہیں کہ اس مریض بستر پہ جو ہے وہاں تڑپ رہا ہے اور دلال اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ بتاؤ، کسی میں اللہ ملیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مسلمان نما
بدنما لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. ارے ہونا تو یہ تھا کہ سارے کے سارے بستی والے مل کر اس کو چندہ کر دیتے, اس کی مدد کرتے. ارے اس کی بلڈنگ بیچنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے گھر کو بیچنے کی سودا کرنے کی بات کر رہے ہیں. بتاؤ کہ ایسا ماحول مسلمانوں کا ہو چکا ہے, پھر بتائیے اللہ کی نصرتیں کیسی آئیں گی؟ یہ تو قوم جو ہے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, آج رسوا ہو رہی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیے, وہ خالق کو چھوڑ دیے جو پیدا کرنے والا ہے. ارے یہ بیماری تو آئی ہے, بلائیں 1800 چلر میں جو ہے اسی ہندوستان کے اندر 1 کروڑ لوگ مرے ہیں, 1 کروڑ لوگ وباؤں سے مر گئے ہیں. تو مرنا موت تو ہی ہے, کسی نہ کسی ذریعے سے موت ہے, لیکن وہاں خبر میں روشنی ہونا ہے. مرنے کے بعد کامیابی ہے, وہ کامیاب ہے میرے بھائی. موت تو ہر ایک کو آنا ہے, مجھے آپ ہر ایک کو مرنا ہے, لیکن کامیابی کے ساتھ جائیں. لیکن معاشرہ کیا ہو رہا ہے, معاشرے کا حال کتنا برا ہے. دیکھیے آپ کہ ایک آدمی بستر پہ, اس کے گھر کی سودی کی بات ہو رہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہے کہ موت سے انسان جب سے دور ہونا شروع ہو گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جو نصرت کامیابی ملنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے موت سے محبت کی. انہوں نے موت کو کہا ارے کئی معرکوں میں جو ہے چند صحابہ ہے اور بڑے بڑے کفاروں سے لڑنے جا رہے ہیں, تو ان کے پاس یہ یقین پختہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم وفادار رسول ہیں, مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی. تو وہ جو ہے ہزاروں پہ بھاری پڑتے, ہزاروں کو بھاری پڑتے. لیکن آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا, میرا کیا ہوں گا, ان کا کیا ہوں گا, اتنی دولت ہے میری دولت کا کیا ہوں گا. ارے حقیقت میں دولت وہ ہے جو خبر میں روشنی دے, خبر میں کامیابی دے, وہ دولت ہے. محبت رسول کی دولت اگر ہے وہ کامیاب ہے. آج بزرگ اور دوستو, ہمارے بستیوں میں, ہمارے محلوں میں ہم کو جو ہے ہم اپنی دولت اپنی سمجھ رہے ہیں. نہیں, یہ دولت کام آنے والی نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی رہنے والی نہیں ہے. آج ہم ہر ایک کا حق ادا کریں, ہر ایک کا حق ادا کریں. اس لیے کہ آپ دیکھا ہوگا کئی معاملے میں دیکھ چکا ہوں کہ انتقال ہو گیا, باپ کے ہاتھ پہ قیمتی گھڑی ہے, راڈو گھڑی ہے, فوراً نکال لے رہے ہیں. قیمتی چھلا ہے, ڈائمنڈ لگا ہوا ہے, فوراً نکال لے رہے ہیں. اس کا پورا بینک بیلنس پورا کہاں ہے, وہ فکر لگی ہوئی ہے, سب نکال لے رہے ہیں. لیکن جسم کے کپڑے نکال کر فقیر کو دے رہے ہیں. اس سونے جس بستر پہ وہ سوتا تھا وہ بستر پھینک دے رہے ہیں. وجہ مرحوم کا بستر ہے, مرحوم کا جو ہے کپڑا ہے, سونا استعمال ہو رہا, گھڑی استعمال ہو رہا, اور کب کب اس کو خبر میں ڈالنا یہ ہو رہا ہے. لیکن آج سونے سے محبت, دولت سے محبت, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو جو پیدا کیا ہے اس رب ذوالجلال کی محبت جو ہے, اس کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو کامیابی ہے. آپ, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, ہمارے اس بستی کے عمر شریف میرے بہت بڑے پرانے چاہنے والے اور ہمارے مولانا حافظ داؤد مدنی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے ساتھ میں اکثر ان سے وہ بچے کے ساتھ میں بیٹھنا ہوتا. بڑی اچھی قربت تھی, خوش مزاج تھا. ان کا انتقال ہوا. اللہ کی میں ان کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے, اس واعظ کی برکت سے اس مرحوم کی جو ہے خبر میں رحمت الہی نازل فرمائے, اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کے جو ہے بچوں کا مستقبل بہتر سے بہتر کرے. میرے مولا کریم ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما, ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما. یا رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. عمر شریف کی خبر میں خیر و برکت, ان کی برکتیں عطا فرما, اور حد نظر نور محمدی عطا فرما. اس خبر کو جنت کی کیاری میں تبدیل فرما. ان جو ہے عمر شریف کی جو ہے مغفرت فرما مولا کریم. ان کے بچوں کا مستقبل بہتر سے بہتر فرما, اور ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اور جتنے اس مسجد کے صحن میں قبرستان میں آرام کر رہے ہیں سب کی مولا مغفرت فرما. مولا ہم تمام کے خاندان میں, رشتہ دار میں, دوست احباب میں جو بھی انتقال کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. مولا اس وباؤں سے ہماری حفاظت فرما. مولا اس وباؤں سے ہماری حفاظت فرما, ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. امت مسلمہ کے اندر اچھے اخلاق عطا فرما, اچھے کردار عطا فرما. مولا کریم اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہیں, مولا ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. آپ کی شان غفار ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے اندر تو قوت عطا فرما. یا اللہ جو دواخانوں میں
بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، ان کی مدد فرما اے اللہ، رحم فرما، کرم فرما مولا۔ جو بے قصور لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما مولا۔ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، جن کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ 3 دفعہ پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم، آواز بلند پڑھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ یا اللہ یا رحمان رحیم کریم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثنا۔ یا اللہ تیرے نام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور مولا کریم اس مسجد کے صحن میں جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، بالخصوص عمر شریف کی مغفرت فرما مولا۔ ہماری دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما یا اللہ۔ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، کہنے سننے میں جو غلطیوں سے معاف فرما، اسے قبول و منظور فرما۔ ہمارے سینے میں عشق رسول عطا فرما، ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا، ذکر و اذکار کرنے والا بنا، ایک دوسرے کو جو ہے محبت سے ملنے والا بنا مولا۔ ان تمام گناہ کبیرہ غیبت سے، چغلی سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی